قریباً 2 دہائیوں تک غزہ کا انتظام چلانے والی حماس نے اپنے حکومتی ڈھانچے کو باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا ہے اور انتظامی اختیارات فلسطینی ٹیکنوکریٹ علی شعیب کی سربراہی میں قائم غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ محض ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ ایسا بڑا سیاسی قدم ہے جو غزہ کی صورتحال پر گہرے اثرات چھوڑ سکتا ہے۔ حماس پر طویل عرصے سے اسرائیل اور اس کے اتحادی یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ غزہ میں اس کی حکومت ہی تمام کشیدگی، جنگ اور فوجی کارروائیوں کی بنیادی وجہ ہے۔ اسرائیل نے بارہا اپنے فوجی آپریشنز کو اس بنیاد پر جائز قرار دیا کہ حماس غزہ کی حکمران ہے اور اسی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اب حماس نے خود حکومتی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت اسرائیل اور امریکہ کے اس موقف کا عملی امتحان ہے کہ ان کا اصل مسئلہ حماس کی حکمرانی تھی۔ اگر حماس حکومتی معاملات سے الگ ہو رہی ہے اور شہری نظم و نسق ایک نئی فلسطینی انتظامیہ کے سپرد کیا جا رہا ہے تو پھر دنیا یہ سوال ضرور اٹھائے گی، کیا اب غزہ میں امن قائم کرنے میں، انسانی امداد بحال کرنے میں اور تعمیر نو شروع کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے؟ حماس نے اپنے ہتھیار مکمل طور پر نہیں ڈالے، اس معاملے پر مذاکرات ابھی باقی ہیں۔ تاہم حکومتی ڈھانچے سے الگ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی سیاسی رعایت ہے۔ اس فیصلے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کو جنگ جاری رکھنے کے لیے جو سیاسی جواز حاصل تھا وہ ختم ہو جائے۔ اگر مسئلہ صرف حماس کی حکومت تھی تو اب اس دلیل کی بنیاد ہی ختم ہو چکی۔ دوسری طرف اسرائیل کی افواج اب بھی غزہ کے بیشتر علاقے پر قابض ہیں اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت تعطل کا شکار ہے۔ ایسے میں عالمی برادری خصوصاً امریکہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں فریقین کو مستقل جنگ بندی، فلسطینی عوام کے تحفظ اور ایک قابل قبول سیاسی حل کی طرف لے کر جائے۔ اگر نئی فلسطینی انتظامیہ کو بھی کام کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ مسئلہ حماس نہیں بلکہ فلسطینیوں کی خود مختاری کو کچلنا ہے۔ اگر اب بھی جنگ، تباہی اور خون ریزی جاری رہتی ہے تو پھر یہ کہنا مشکل ہوگا کہ بدامنی کا سبب صرف حماس تھی۔ حماس تو پیچھے ہٹ گئی، اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل بھی امن کی جانب اسی سنجیدگی سے قدم بڑھائیں گے؟ اسی پر گفتگو رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے، حماس کا غزہ کا اقتدار چھوڑنے کا اعلان، اسرائیل کی جنگ کا سب سے بڑا جواز ختم، کیا اب امریکہ غزہ کو امن دے پائے گا؟ شہزاد چودھری صاحب۔ میں تو حیران کن قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، اور حماس کا اپنے طور پہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا یا چھوڑ دینا یا اس کو سائڈ پہ کر دینا ایک ایسا قدم ہے جس کی آواز بڑے عرصے سے جب بھی بات کی جاتی ہے کہیں پہ بھی حماس کے مستقبل کی یا امن کی، تو اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ حماس کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا مغربی پٹی جو ہے ویسٹرن بینک، کیا ویسٹ بینک کے اندر بھی یہی اسی قسم کا معاملہ جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ پیلسٹینین اتھارٹی کی جو حکومت ہے اس کو ہٹا کے وہاں پہ بھی ایک ٹیکنوکریٹک آلٹرنیٹ نظام لایا جائے۔ اب اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا اسرائیل کا اثر و رسوخ اتنا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت وہاں پر لا پائے گا اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے معاملات وہاں پہ چلا پائے گا، یعنی کوئی نہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں کمپرومائز قسم کا وہاں پہ گورننس کا نظام بنے گا۔ حماس کیا اپنی اس تمام ہتھیار چھوڑنے کے بعد یہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کو ضم کیا جائے گا ایک پولیس فورس کے اندر جو کہ حماس کا لا اینڈ سسٹم کا قانون کا سنبھالے گی۔ اچھا، لیکن اگر یہ چیزیں کتنی آسان ہیں کرنی، لیکن اس کا بذات خود پہلا کام ہو جانا ہی میرے حساب سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے اندر کیا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ دوحہ کے اندر جو بات چیت ہوئی ایران اور امریکہ کے بیچ میں اس کا شاخسانہ ہے جو کہ ہمارے سامنے نہ آتے ہوئے ایز این ایشو یہ، لیکن وہاں پہ کسی قسم کی گفتگو ہوئی اور امریکہ نے یہ کہا کہ اس کو آپ کیجئے تاکہ ہم مکمل امن کی طرف جا سکیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اچھا، اور اس کے اوپر پھر یہ کام ہوا، یعنی ایران کے کہنے پہ یا ان کی مرضی سے یہ کام ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جب ہو جاتا ہے تو 2 اسٹیٹ کی جو آپشن تھی کیا وہ اب ختم ہو جائے گی؟ اور اگر اس ایک اور حکومت کو وہاں پر قائم کیا جاتا ہے جو کہ مغربی پٹی اور غزہ دونوں کے اندر ایک حکومت ہوگی یا اس کا ایک دوسرے کا حصہ ہوں گے، تو کیا اس صورت میں ان کی کتنی سوورنٹی یا کتنی ان کی انڈیپینڈنس ہوگی؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب اس وقت نہیں ہے، لیکن بذات خود یہ قدم کیا شہزاد صاحب اسرائیل ایک قدم پیچھے ہٹے گا؟ امریکہ امن کو انشور کرنے کی ایک پریکٹیکلی کوشش کرتا نظر آئے گا؟ نہیں، اسرائیل کبھی نہیں ہٹے گا۔ دیکھیے، اسرائیل کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں جنگ کی، وہ اس طرح کی ہیں، یا اس کی حکومت کی جو سیاست کی کہ وہ جنگ کے اوپر بنیاد بنا کے اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اکتوبر میں اس کے الیکشنز ہیں، اور یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں، یہ نیتن یاہو کر ہی جنگ اس لیے بڑھاتا جا رہا ہے ایک سے دوسرے سے تیسرے جنگ کے اندر، تاکہ وہ جو الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کر کے، لیکن اب الیکشن اکتوبر میں ہوں گے۔ اب بات آ گئی ہے ان اسرائیلی عوام کی کہ کیا وہ سوچ صہیونیت کی لے کے چل رہے ہیں
یا ایز ایک اسٹیٹ جو کہ یہودی اسٹیٹ ہے اس میں سے فرق کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. وہاں پر ایسی آوازیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ جنگ کو بند کیا جائے, لیکن اس وقت جو طاقتور آوازیں ہیں, جو غالب آوازیں ہیں, کیا وہ ہوں گی جو کہ اس وقت نیتن یاہو اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ لے کے آگے سامنے آ رہے ہیں, یا وہ آوازیں جو کہ دبے دبے یا کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ کی اپنی جوری ہی کیوں نہ یہ بات کر رہی ہو. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک معاملہ انٹرنل ہے, میرا نہیں خیال کہ اسرائیل سے رکے گا اگر نیتن یاہو وہاں پر اپنی وزارت قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, ایک جواز جو اسرائیل دیتا رہا حماس کے ہونے کا اور اس اقتدار کے ہونے کا, وہ حماس نے چھوڑ دیا ہے. کیا اسرائیل پیچھے ہٹے گا یا کوئی نیا بہانہ تلاش کرے گا, اور کیوں نیا بہانہ تلاش کرے گا؟ تو پھر امریکہ کا کردار کیا اس صورتحال میں؟ اچھا, امریکہ کا تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ انٹرسٹ ہے کہ کسی نہ کسی, امریکہ کا بھی نہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک پرسنل اسٹیک ہے اس کے اندر. ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے, کیونکہ اس کا حل جو ہے وہ دیٹ از اے کلیئر شاٹ ایٹ نوبیل پیس پرائز. اور آپ کو پتا کہ وہ اتنے شوقین ہیں نوبیل پیس پرائز کے, وہ دوسروں سے بھی چھین لیتے ہیں اس کے. لیکن یہ جو ایونٹ ہے, حماس کی جو اناؤنسمنٹ ہے, کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں, اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے جب تک جوہری سطح کے اوپر تبدیلیاں نہیں ہوں گی. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے نا کہ موجودہ صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ جب تک اس کی بنیادیں ہی نہیں بدلیں گی اور اوپر سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کوئی فرق ہے. وہاں پر بھی جب تک ایک بنیادی یہ ساری کی ساری جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے جس کا سہارا لے کر اسرائیل وہ جو کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے کر رہا ہے, جبکہ سارے کا سارا وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہی تبدیل ہوگا, کیسے اسرائیل جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیے, اس سے قطع نظر وہاں پر الیکشن ہو نہ ہو اس سال اکتوبر میں, اگلے سال اکتوبر میں ہو, جب بھی ہو, یہ پرابلم جو ہے یہ حماس اس کی جو اس کے پاس ہتھیار ہے یہ اس کا نہیں ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ اسرائیلی زائنسٹ فلسفی کا ہے, اور جب تک وہ زائنسٹ فلسفی ہے اس کو دنیا میں حمایت ہے, یا خاموش یا ایکٹیو حمایت ہے. اور دنیا اگر خاموش رہتی ہے جتنا سبھی تک وہ رہ رہی ہے اسرائیل کی ساری حرکتوں کے اوپر, تو کیسے حماس کچھ کر لے؟ ٹھیک ہے, ان دا شارٹ ٹرم یہ ہمیں باتیں کرنے کے لیے ایک موقع مل جائے گا کہ یہ پریشر بڑھے گا اسرائیل کے اوپر یا کچھ ہوگا. بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ بدلنے والا ہے. حسن نثار صاحب, فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا ہے. اب حماس کے پیچھے ہٹنے کے بعد غزہ میں اگر جنگ جاری رہتی ہے تو اب ذمہ دار کون ٹھہرے گا؟ یار آپ تو خالص پنجابن ہو, آپ نے سنا ہوگا آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, سنا ہے کبھی؟ جی سنا. صہیونیت کل کوئی اور بہانہ ایجاد کر لے گی, صہیونیت کل کوئی اور بہانہ, تو آٹا گوندی ہلدی کیوں, بس کوئی جو آس کوئی. اور دنیا کل بھی اس کے سامنے بے بس اور خاموشی کھڑی ہے. میری بات سن لیں نا پہلے پوری, لیٹ می کمپلیٹ. امریکہ کو تو علیحدہ کر دو, لیکن صہیونیت اپنے روتھ شیلڈ ایجنڈا, اب وہ کیا ہے اس کے لیے 7 گھنٹے کا لیکچر درکار ہے. اپنے روتھ شیلڈ ایجنڈے پہ قائم رہے گی صہیونیت, اسے صرف ایک چیز روک سکتی ہے اور وہ ہونی نہیں, وہ ہے عالم اسلام کا اتحاد, لیکن بیکار, مطلب میرے جیسے اپاہج معذور جنہیں بھی اکٹھے ہو جائیں, اس کے لیے وہ اقبال کا مصرع, اس کے چند مصرے واقعی کام کے ہیں. پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو, اور آج کل اس کی ڈیفینیشن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ ہونا نہیں, اس لیے کچھ بھی نہیں ہونا, سلسلہ جاری رہے گا.